وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس وسیع و عریض کائنات میں انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ عطا فرمایا ہے. عزیزو، ہر انسان دنیا میں جو آتا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ ہی شاید، لیکن یہ خیال اس کو ضرور آتا ہوگا کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس دنیا میں اس کے آنے اور ایک عمر گزار کر دنیا سے جانے کا کیا مقصد ہے. بلکہ ایک ایمان والے بندے کے لیے تو ہمیشہ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار آنا چاہیے، اور یہاں دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے مطابق اس کو زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبث نہیں پیدا فرمایا، یعنی بیکار. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. قرآن کہہ رہا ہے افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، یعنی ضرور لوٹائے جاؤ گے. قرآن کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. تو اب دنیا میں انسان کیوں آیا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے. عبادت جو لفظ ہے اس کا معنی صرف نماز روزہ نہیں ہے، یہ تو کمال عبادت ہے، یعنی اظہار عبادت کا بہترین طریقہ ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یا دیگر جو بھی چیزیں جن کو لوگ عبادت صرف یہی ہے سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں عبادت کا ترجمہ ہماری زبان میں بندگی سے ہوتا ہے. اور بندگی ایک خاص وقت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بندہ جب سے دنیا میں آیا ہے اس وقت سے اس دنیا سے جانے تک اپنے رب کا بندہ ہے، اور اس کو ہر وقت اپنے رب کی بندگی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسمی طور پہ کچھ عبادات ایک وقت پر کر لیں اور سمجھے کہ ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا یا بس بندگی ہو گئی. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر سانس، ہر لمحہ ایک ایمان والے بندے کا بندگی کے ساتھ گزرتا ہے، یعنی عبادت میں تو وہ انتہائی درجے کی بندگی کا اظہار کرتا ہی ہے، اس کے بعد بھی اپنے رب کی بندگی میں لگا رہتا ہے، یعنی اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے. زندگی آمد برائے بندگی،
زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ زندگی جو تم کو دی گئی ہے، یا زندگی جو یہاں آئی ہے دنیا میں، بندگی کے لیے آئی ہے، اور بے بندگی والی جو زندگی ہے وہ شرمندگی والی زندگی ہے، یعنی قیامت کے دن آدمی اس پر شرمندہ ہوگا۔ تو اب بندگی کے تحت عزیزو دو باتیں آتی ہیں، ایک وہ کہ جو کام ہمارے معبود نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم انجام دیں، اور وہ کام جن سے ہمارے معبود نے ہم کو منع کیا اس سے ہم رک جائیں۔ ہمارے معبود نے ہم کو جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اصطلاح شریعت میں اوامر کہا جاتا ہے۔ یہ امر لفظ کی جمع ہے، اور امر کے معنی ہے کرنے کے کام، یعنی جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا نماز پڑھو، یہ حکم ہے، کرنے کا کام۔ روزہ رکھو، یہ کرنے کا کام۔ زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ تو عبادات ہیں۔ اس کے علاوہ سچ بولو، حقوق ادا کرو، اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، تو یہ سب کرنے کے کام ہیں، ان کو اوامر کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کیا ہے بندگی کی؟ نہائی سے بچنا، یعنی جو کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا۔ ناحق کسی کو قتل مت کرو، یہ نہائی ہے، منع کیا گیا ہے۔ کسی پر ظلم مت کرو، سود مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو، یہ سارے جو بچنے کے کام ہیں ان سے بچنا، تب جا کر بندگی پوری ہوگی۔ کرنے کے کام کرنا اور بچنے کے کاموں سے رکنا۔ تو عزیزو اگر کوئی کرنے کے کام جو ہے وہ نہ کرے اور جو بچنے کے کام ہے اس سے نہ بچے، تو اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں گناہ۔ تو آج سے ایک ہم سلسلہ آپ کے سامنے انشاءاللہ شروع کریں گے، جس میں آج کے اس بیان میں ہم گناہ کا معنی، گناہ کے عربی میں کیا نام ہے، اور گناہ کے اقسام کیا ہے، گناہ کے نقصانات کیا ہے، گناہ کے اسباب کیا ہے، اور گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر مختصر گفتگو کریں گے۔ کیونکہ بندگی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ بندہ اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ آپ دیکھیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، ایک وقت کے بعد آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ آخرت کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر قیامت کے بعد ہر انسان کا ایک ٹھکانہ ہوگا، اچھوں کا ٹھکانہ جنت، بروں کا ٹھکانہ جہنم۔ تو یہ اچھائی اور برائی کیا ہے، ہر انسان کو جو ایمان والا ہے پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اچھائی کو اختیار کرے اور بدی سے اجتناب کرے۔ تو گناہ جو ہمارے پاس لفظ استعمال ہوتا ہے، اصل میں یہ فارسی لفظ ہے، ہمارے اردو میں بھی عام ہو گیا، لیکن عربی میں گناہ کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کے کیفیات اور اس کے درجات کے اعتبار سے۔ ایک جو ہے لفظ عربی میں آتا ہے گناہ کے لیے ذنبن، ذنب کے معنی ہے گناہ کے۔ ایسے ہی کبھی معصیت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ کے رسول کی معصیت۔ اللہ رسول نے کچھ کرنے کا حکم دیا، بندہ اس کا الٹا کرے۔ اللہ رسول نے حکم دیا نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ رسول نے حکم دیا سچ بولو، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ رسول نے جو بھی کام کرنے کے لیے کہا وہ نہیں کر رہا ہے، جو کام سے منع کیا وہ کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معصیت۔ ایسی سیئہ، سیئتن، اس کو پڑھنے میں جب وقف کرتے ہیں تو سیئہ پڑھتے ہیں، یعنی یہ بھی گناہی کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح اثمن کا لفظ بھی آتا ہے گناہ کے لیے، فسق، کھلے عام نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی۔ ایک ہوتا ہے گناہ بندہ کسی کو پتہ نہ چلے چھپ کر لے، کوئی شرابی ہے، شراب پی کر خاموشی سے سو جا رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ شرابی بھی ہے لیکن ہے شرابی، اب اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، اب وہ سچے دل سے توبہ کرے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے۔ لیکن ایک شخص کھلے عام دھڑلے سے شراب پی رہا ہے، کوئی کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو کہہ رہا ہے تم کو کیا کرنا ہے۔ ایسے ہی دیگر جو برے کام ہیں کھلے عام کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فاسق، اور اس کام کو کہتے ہیں فسق، اور یہ بڑا گناہ ہے اس واسطے کہ وہ اپنے گواہ بنا رہا ہے، اور اللہ کے حضور میں وہ گواہ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے، تو اس کا معاف کیا جانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح فجور بھی اسی معنی میں آتا ہے، فسق کا لفظ بھی آتا ہے، فجور کا لفظ بھی آتا ہے، فساد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کبھی گناہ کے لیے۔
تو یہ سارے الفاظ الگ الگ جو ہے قریب معنی رکھتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی نافرمانی والا ہو اس کو گناہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر علماء نے ان گناہوں میں تقسیم کی ہے۔ اب وہ تقسیم انہوں نے کیوں کی؟ تقسیم انہوں نے اس لیے کی کہ ہر گناہ کا اگر لیول وہی رکھا جائے گا تو کئی لوگ ہیں مختلف قسم کے گناہ میں، بلکہ ہر انسان ہے کچھ نہ کچھ گناہ میں مبتلا ہوتا ہی ہے، تو پھر اس کو جو ہے گناہ سے بچنا، کون سے گناہ ایسے ہیں ضروری ہے۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرے قسم کے گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے وہ کر لے اور کرتا رہے، مطلب یہ ہے کہ پہلے بڑوں سے تو اپنے آپ کو بچائے۔ تو اس کے لیے کیٹیگری کی انہوں نے، کیٹیگرائز کیا اس کو دو قسموں میں، ایک گناہ کبیرہ، ایک گناہ صغیرہ۔ کبیرہ کہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں اور صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہوں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے قرآن مجید میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان تجتنبوا، اگر تم بچو گے، اجتناب کرو گے، رک جاؤ گے، کبائر ما تنہون عنکم، کہ جو کبیرہ ہیں ہم نے جس سے تم کو منع کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم کیا کریں گے، تمہارے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیں گے، اور تم کو مدخلاً کریما یعنی کرامت والی جگہ میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کر کے بھی بندہ جنت میں جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے جو اس کو کر گزرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرمائے تو اس کے گناہ کو معاف فرما کر اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس آیت پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن آسانی سے سمجھنے کے لیے گناہ کبیرہ ہونے کے لیے ایک دو تین باتیں ہیں۔ پہلی یہ بات کہ شریعت میں کسی گناہ پر سزا اگر وارد ہوئی ہے تو وہ کبیرہ ہے۔ جیسے شراب پینے پر کوڑوں کی سزا ہے شریعت میں، زنا کرنے پر رجم یعنی سنسار پتھر مار کر ہلاک کر دینا، شادی شدہ اگر کوئی مرد اور عورت زنا کریں تو شریعت میں سزا ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے، اتنا پتھر مارے جائیں گے کہ وہ مر جائیں، عبرتناک سزا ہے۔ اور کسی بھی جرم میں ایسی سزا نہیں جتنی زنا کے بارے میں، اس سے اس کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے اس گناہ کی، اور کتنا ناپسندیدہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک یہ عمل، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قتل کا بدلہ قتل ہے، کوئی اگر کسی کو ضرب لگائے، مارے پیٹے، تو اسی حساب سے اس کے مثل اس کو ضرب پہنچائی جائے گی، انگلی کاٹے تو انگلی کاٹی جائے گی، ٹانگ توڑے تو ٹانگ توڑی جائے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ سزائیں ہیں شریعت میں۔ تو یہ جتنے بھی گناہ پر سزائیں ہیں یہ کبیرہ ہے۔ اور دوسری شرط گناہ کبیرہ ہونے کے لیے یہ ہے کہ شریعت نے اس پر وعید دی ہے، وعید دھمکی، کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ جہنم کا تم کو عذاب ہوگا، یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ناراض ہو جائیں گے، یہ کام کرو گے تو اللہ کے رسول تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سارے جتنے بھی وعیدیں آئی ہیں کسی گناہ کے بارے میں وہ بھی کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کسی جو ہے عمل کے بارے میں اگر شریعت میں سزا اور ناراضگی کے اظہار کے علاوہ جہنم کے یا دنیا کے عذاب کی بھی کہیں پہ اگر دھمکی آئی ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ کی لسٹ میں ہے۔ تو یہ تین باتیں گناہ کبیرہ کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ تو اب ان کے علاوہ جو ہوں گے وہ صغیرہ ہیں، یعنی چھوٹے ہیں۔ تب جو چھوٹے گناہ ہیں حدیث شریف میں آیا ہے نیکیوں سے آٹومیٹیکلی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی چھوٹا کوئی گناہ کر دیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ نیکی بھی کر رہا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو وضو کا پانی کے خطرات جب گرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو وہ کون سے گناہ ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ یعنی یہ کبیرہ کی جو تعریف بیان ہوئی ہے اس کے علاوہ والے گناہ وہ نیکیوں کے کرنے سے معاف ہوتے جاتے ہیں۔ اب عزیزو، بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ تقسیم وقسیم کچھ نہیں، گناہ گناہ ہے۔ گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو۔ اب کسی نافرمانی پر وعید آئی ہو نہ آئی ہو، سزا رکھی گئی ہو نہ رکھی گئی ہو، یا دھمکی دی گئی ہو نہ دی گئی ہو، اللہ اس کے رسول جب کسی بات کو ناپسند کیے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ان میں کسی بھی کام کی طرف نہ پٹکے بس۔
تو یہ جو ہے بعض علماء کہتے ہیں، اور تقریباً بزرگان دین، صوفیاء اکرام، اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں وہ اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں کہ گناہ کی چھوٹے بڑے کی تقسیم علمی طور پہ اپنی جگہ ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ ایسا کوئی بھی کام جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو ہرگز اس کی طرف نہ پھٹکے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کام کے چھوٹا اور بڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ذات تم کو حکم دے رہی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ جس ذات نے تم کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی ذات، رسول کی ذات، یہ بڑی ذوات پاک ہے، تم ان کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، تم ان کے منع کردہ کاموں کا ارتکاب کرو گے، یہ خود ایک جرم ہے۔ اب اس میں کیٹیگری بڑا کام ہے چھوٹا کام ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن کسی بھی طرح کی نافرمانی سے اللہ رسول کی اپنے آپ کو روک لینا چاہیے۔ اب جیسے کہ تقسیم ہوئی گناہ کی صغیرہ اور کبیرہ، تو پھر کبیرہ میں بھی بعض علماء نے دو قسمیں کی، بڑے بڑے گناہوں میں بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں گناہ، اور ایک قسم وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق جو گناہ ہیں، مثلا اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، یہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اگر کسی بندے سے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکے، سچے دل سے وہ توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے فضل عظیم کے مالک ہے اس کو معاف کر دے۔ جیسے نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، اگر کوئی بندہ تاریک نماز ہے، پھر توفیق الہی سے اس کو توبہ کی ترغیب ہو گئی اور وہ توبہ کر لیا، ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما دے۔ تو گناہ کبیرہ میں حقوق اللہ سے متعلق گناہ کی ایک لسٹ ہے، پھر اس میں دوسری قسم ہے حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حق تلف کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے معاف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جس کا حق تلف کیا ہے اس کا حق لوٹائے اور اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرے، دو چیزیں ضروری ہیں۔ مثلا ایک شخص ظلماً کسی کی زمین لے لیا، یہ گناہ کبیرہ ہے، ظلم کا جو گناہ ہے وہ اس پر آ گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین پہلے لوٹا دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرے کہ مولا تو نے منع کیا تھا ظلم کرنے سے، میں تیرے جناب کا بھی مجرم ہوں اور میں نے تیری مخلوق کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، مخلوق کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کی میں تلافی کے لیے اس کی چیز اس کو لوٹا رہا ہوں، اور تیرے حکم کی خلاف ورزی جو میں نے کی ہے توبہ کر رہا ہوں۔ تو جب تک وہ اس بندے کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کی تلافی نہیں کرے گا، اس کا حق نہیں لوٹائے گا، اللہ سے صرف توبہ کرنا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یہ بڑا باریک نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں، مثلا کسی کے ساتھ حسد رکھنا دل میں، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان ترازی کر دینا، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کر دینا، یا اور کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے اور گناہ کبیرہ بھی ہے۔ اور کرتے کیا ہیں؟ شب معراج، شب برات، شب قدر کو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے معافیاں چاہتے ہیں، چاہنا چاہیے۔ یہ تو آدھا معاملہ ہوا، آدھا اس کا کیا ہوا؟ جس کا دل دکھایا آپ نے اس سے معافی چاہیے، اور یہ سرکاری معافیا نہیں، واٹس ایپ والے، فیس بک والے، کہ جس سے میرے جو ہے جس کا میرے سے دل دکھا ہے ان سے میں معافی چاہتا ہوں، یہ ہوائی معافی ہے، یہ ہوائی معافی نہیں، شخصی معافی ہونی چاہیے۔ معافی کا مطلب کیا ہے؟ پشیمانی ہو، اور آپ جس کا دل دکھا ہے اس کو پتا ہو کہ آپ کو پشیمانی ہوئی، تب آپ کا غرور تک وہ ٹوٹے گا۔ یہ ہوائی جو ہے معافیاں، جو معافی نامے جاری کیے جاتے ہیں، اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو کئی کام ایسے ہیں عزیزوں جو گناہ کبیرہ ہے، یعنی جس کے بارے میں یا تو شریعت میں سزا ہے یا اس کے بارے میں سخت وعید اور ناپسندگی کا اظہار ہے، یہ سب کے باوجود لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ایک انسان، ایک مسلمان جو ذمہ دار ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ جائز ہے، ناجائز ہے، اس کے اندر میرے لیے ثواب ہے، اس کے اندر میرے لیے گناہ ہے۔ یہ کب ممکن ہے؟ جس وقت انسان آخرت کے بارے میں متفکر ہو، آخرت کے بارے میں اس کا عقیدہ مضبوط ہو۔ اگر کسی انسان کو آخرت کے بارے میں غفلت ہو، اور جس کی بہت بڑی وجہ حب دنیا ہے، تو پھر ایسا آدمی ہرگز دین کے اندر ذمہ دار نہیں ہو سکتا، بھلے ہی وہ ٹوپی پہن لے، شملہ پہن لے، داڑھی رکھ لے، جو بھی مذہبی جو ہے لباس اختیار کرنا ہے، صورت بنانا ہے بنا لے،
جب تک کہ عقیدہ آخرت اس کا مضبوط نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر جواب دہی کا اس کو احساس دل میں پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ دین میں سنجیدہ نہیں ہو سکتا، اور وہ ہرگز نہیں سوچ سکتا کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، یا میں جو اپنے آپ کو روک رہا ہوں یہاں مجھے رکنا چاہیے کہ نہیں۔ ذمہ داری اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو مختصر یہ کہ عزیزو، گناہ کی دو قسمیں کی گئی ہے، گناہ کبیرہ صغیرہ، اس کی تعریف بیان ہوئی، اور پھر کبیرہ کے تحت دو قسمیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، ایک اللہ کے بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، اور ان کے معاف کروانے کے لیے کیا تفصیل ہے میں بیان کر دیا۔ اب آئیے بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس کی جو ہے تعداد کیا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو بعض علماء اس بارے میں کچھ کہیں، بعض علماء کچھ کہیں، لیکن درست بات تو یہ ہے کہ اس کی کوئی باضابطہ فہرست تو ہم ساروں کی بنا نہیں سکتے، لیکن اصول بتا دیے گئے ہیں کہ دیکھ لیں کہ وہ کام ہم جو کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہم کو اللہ محفوظ رکھے، اس میں کہیں شریعت نے کوئی سزا تو نہیں رکھی ہے کرنے پر، یا پھر اس کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ناراضگی کا اظہار تو اس کام کے کرنے پر نہیں کیا گیا ہے قرآن میں یا حدیث میں، تو ایسے تمام کاموں کو گناہ کبیرہ کے خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن اب جو مشہور گناہ کبیرہ ہیں، بعض علماء کہتے ہیں اس سلسلے میں 70 سے کچھ زیادہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ 70 سے کچھ زیادہ۔ اور اس سلسلے میں بعض بڑے بڑے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں ان 70 گناہوں کی تفصیل بیان کی ہے، جس میں سے ایک مشہور کتاب ہے کتاب الکبائر۔ آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بھی، پھر آپ کو اللہ توفیق دے، تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو کون سے گناہ؟ تو اس کے لیے اس کو علم ہونا چاہیے نا۔ تو کتاب الکبائر میں 70 کے قریب ان گناہوں کو حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے جمع کیا ہے، اور اس میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث وغیرہ کو حضرت نے ذکر کیا ہے، جس میں ان گناہوں کے بارے میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو ابھی یہ حوالہ دیا میں کہ گناہ کبیرہ کہتے کس کو ہیں، وہ آیات اور احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں۔ تو اللہ توفیق دے، تو کتاب الکبائر، کبیرہ کی جمع ہے کبائر، تو کبائر کی کتاب مطلب وہ گناہ جو کبیرہ ہیں ان کی تفصیل اس کتاب میں حضرت نے جمع کی، اس کا اردو ترجمہ بازار میں موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس میں 70 کے قریب انہوں نے گناہ گنوائے ہیں۔ اب وہ سارے 70 کے 70 تو آپ کے سامنے بیان نہیں ہو سکتے، لیکن اس میں سے میں چند جو ہے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں ایک ہے شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں۔ دوسرے قتل، ناحق کسی کا قتل کر دینا۔ تیسرے زنا، زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا کہتے ہیں بغیر نکاح کے کسی عورت سے جنسی تعلق قائم کرنے کو، بغیر نکاح کے، چاہے وہ رضامندی سے ہو چاہے زبردستی ہو، تو اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن نکاح نہیں ہوا ہے اور کسی عورت سے کوئی مرد نے جسمانی جنسی تعلق قائم کیا، وہ زنا ہے۔ اور چوتھے والدین کی نافرمانی، جس کو بہت کم لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح سودخواری، پانچواں۔ چھٹا ہے ظلم، یعنی ناحق کسی کے زمین کھا جانا، یا ناحق کسی کو مارنا پیٹنا، یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ سب ظلم میں آتا ہے۔ اور ساتویں نماز کا ترک کرنا، روزے کا ترک کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے، حج کا ترک کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ سب عبادات ہیں۔ یہ سب کا آپ اہل ہوتے ہوئے آپ کے اوپر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے یہ چھوڑا ہے، نماز چھوڑی ہے، روزہ چھوڑا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ رشتہ داری منقطع کر لینا، تعلقات کاٹ لینا، رشتہ داروں کو دور کر دینا، یا ان سے خود یہ کہہ کر کے نہیں ہماری بنتی نہیں، ان سے بات نہیں کرنا، ملنا نہیں، ان کو بلانا نہیں، ان کے پاس جانا نہیں، یہ سب چیزیں قطع رحم میں کہلاتی ہے، اور یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح تکبر ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا، اپنے اندر بڑائی کا احساس پیدا ہو جائے، یہ تکبر۔ ریاکاری، یعنی دین کا دکھاوا کرنا، دیندار ہونے کا دکھاوا کرنا، اپنے آپ کو یہ بتانا کہ میں بہت نیک ہوں، چاہے کوئی بھی دین کا کام ہو، یہ کر کے چاہنا کہ لوگ مجھے پسند کریں کہ میں یہ کام کر کے اچھا آدمی بن گیا۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، نشہ کرنا، اور بھی بہت سارے ہیں، میں تقریباً آپ کے سامنے 12 جو ہے گناہ گنوایا، اور اس میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں 70 گناہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ اب آئیے، یہ گناہ جو ہوتا ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان تو عزیزو اس کا یہ ہے کہ بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اس کے رسول سے دور ہوتا جاتا ہے، یعنی جو کنیکشن ہے ایمان کا بندے کا، ایمان کی وجہ سے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، وہ جو ڈور ہے ڈھیلی پڑتی جاتی ہے، دور ہو جاتا ہے بندہ۔ سب سے بڑا عذاب تو یہی ہے، مسلمان تو اللہ کا تقرب چاہتا ہے، اس کے رسول کا تقرب چاہتا ہے، مسلمان ہمیشہ یہی چاہے گا اللہ اس کے رسول اس کو پسند کریں، لیکن گناہ جب بھی کرتا ہے اللہ رسول سے دور ہوتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ، بلیک
اسپٹ اس کے دل پہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اسپٹ اس کا صاف ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ گناہ کا اثر دل پہ ہوتا ہے، جبکہ گناہ جو ہے کئی قسم کے ہیں، دل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور باقی جو اعضاء انسان کے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، شرمگاہ ہے، یہ سب سے متعلقہ گناہ ہے، لیکن سب سے سنگین جو گناہ ہے وہ دل سے متعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی ہے، اور بے خوفی، کیا ہوتا چھوڑو، کچھ بھی دھڑلے سے گناہ کرنا اور سمجھنا کہ کچھ نہیں ہوگا، سب معاف ہو جائے گا، ہو جائے گا، اپنے طرف سے کئی ایسے خود ساختہ باتیں ذہن میں لا کر گناہ کرنا، یہ دل سے متعلقہ گناہ ہے، اور یہ گمبھیر قسم کے۔ پھر بعض ایسے ہیں جو اس کے بعد کے درجے میں ہیں، وہ کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، بخل ہے، یہ سب دل کے گناہ ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر اعضاء سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کے دل میں تکبر ہو تو وہ اپنی بڑائی جہاں کہیں تسکین نہیں پائے گی اس کی، تو وہاں لوگوں سے وہ لڑے گا، ان سے جھگڑا کرے گا اپنے بڑے پنے کے لیے۔ ایسے ہی حسد اگر کسی کے دل میں ہوگا تو وہ اپنے محسود کو، جس سے اس کو حسد ہے، نقصان پہنچانے کے لیے کدو کاوش کرے گا، جستجو کرے گا، تو اب اس کے اعضاء بھی لگ جائیں گے اس کے پیچھے۔ تو ایسے جو ہے وہ ہاتھ پیر کے گناہوں میں، آنکھ کے گناہوں میں، زبان کے گناہوں میں، غیبت کر کے کسی کے دل میں حسد ہونے سے غیبت کرے گا ان کی، کان کے گناہوں سے، شرمگاہوں کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، اس میں ملوث ہو جائے گا۔ تو جاننا چاہیے کہ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کے اثرات میں سے سب سے پہلا اثر تو یہ ہے، سب سے بڑا نقصان تو اس کا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے دوری ہوتی جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ ایک خادم کو اپنے پاس رکھے، ایک ملازم کو اپنے پاس رکھے، اور اس کو حکم دیے کہ بھائی تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہارے یہ کام ہے، ایسے تم روز کرنا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہا ہے۔ آپ جو کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کر نہیں رہا ہے، آپ جس سے اس کو روک رہے ہیں وہ کر کے بتا رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی نظر میں اس کی قدر گھٹے گی کہ نہیں؟ اس کا مرتبہ گھٹے گا کہ نہیں؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اپنی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیں گے، اپنے یہاں سے اس کو نکال دیں گے، نوکری اس کی برخاست کر دیں گے، آپ جو بینیفٹس اس کو دیتے تھے اس سے اس کو محروم کر دیں گے۔ تو ٹھیک ایسے ہی بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، قدرت کی نظر میں گرتا جاتا ہے، اس کی حیثیت گھٹتی جاتی ہے، اس کی ویلیو ختم ہوتی جاتی ہے، اور جو جتنا فرما بردار ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے، جو جتنا اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننے والا ہے اتنا اللہ رسول کا پسندیدہ بنتا جائے گا۔ تو گناہوں کے نقصان میں سے پہلا نقصان۔ دوسرا یہ کہ علم سے محرومی ہو جاتی ہے، یعنی علم کیا ہے؟ ایک نور ہے انسان کے لیے۔ علم سے انسان اچھے برے کی پہچان کر سکتا ہے، صحیح غلط کی پہچان کر سکتا ہے۔ تو گناہوں میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو جو علم سے اللہ نے اس کو نور دیا تھا وہ بجھ جاتا ہے، ظلمت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، محروم ہو جاتا ہے علم کی برکات سے۔ دوسرے، رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس، گناہگار آدمی کے پاس، اللہ اس کے رسول کے نافرمان آدمی کے پاس مال آئے، دولت آئے، عزت آئے، شہرت آئے، سب آتی ہے، لیکن برکت اس میں اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ کسی چیز کا بہت زیادہ ہو جانا انسان کے لیے اطمینان کا باعث نہیں بنتا۔ کئی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دولت مند ہیں، سب کچھ دولت کے سامان ان کے پاس ہیں، دولت کے نتیجے میں جو کچھ مادی چیزیں ہونا ہے، لیکن سکون میسر نہیں۔ کیوں؟ برکت نہیں ہے زندگی میں۔ برکت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے یہاں مال و متاع دنیاوی کم ہے، اسباب دنیاوی کم ہے، لیکن سکون کی دولت ان کو میسر ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں ماضی میں اٹھا کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں دیکھو۔ کوئی یہ دولت مند لوگ نہیں تھے، کوئی بادشاہ لوگ نہیں تھے، کوئی صاحب اقتدار لوگ نہیں تھے، بلکہ جو کچھ تھا وہ لٹا دیے تھے اللہ اس کے رسول کی راہ میں۔ اور اس کے بعد ان کو جو برکتیں نصیب ہوئی کہ ان کو خود اپنے طور پہ اللہ نے قلب مطمئنہ عطا فرما دیا تھا، اور ان کی برکات ایسی تھی کہ جو ان کی صحبتوں میں رہتا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارتیں بیان فرمائی۔ تو اس طرح برکت سے آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق کی محروم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گناہگار آدمی پریشان رہتا ہے، کبھی بھی آپ ہو، میں ہوں، کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کو طبیعت میں وحشت ہو رہی ہے تو استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ اپنے کوئی گناہ کی طرف نظر کریں جس کے نتیجے میں وحشت ہم کو ہو رہی ہے، دوسروں کو ذمہ دار بنا رہے ہیں۔ تم ایسا کیے میرے ساتھ، انہوں ایسا کیے میرے ساتھ، انہوں ایسا کیے میرے ساتھ۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیا کر لینا جس کی وجہ سے ہمارے پہ مصیبت آئی۔ تو اہل اللہ جو گزرے ہیں، اللہ والے جو گزرے ہیں، ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ جب کوئی ان کو بے چینی، جب کوئی طبیعت میں انقباض پیدا ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنی طرف نظر کرتے تھے۔ اور عالم ہمارا یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو تو مجرم قرار دیتے ہیں، بس نظر نہیں جاتی تو اپنی جانب
اور غور نہیں کرتے کہ ہم سے کیا قصور ہوا ہے جس کی وجہ سے طبیعتوں کے اندر یہ وحشت ہو رہی ہے. کیا نافرمانی اللہ رسول کی ہوگی نہیں معلوم. کوئی مصیبت زندگی میں آئے, کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے استغفار, توبہ. پہلے طریقہ تھا لوگوں کا, گھروں میں آیت کریمہ کے دستہ بچھا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے تھے, ذکر و اذکار کرتے تھے. اب کچھ بھی نہیں ہے. اب ذرا کچھ بھی ہوا کہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے, پریشانی ہو, خوشی ہو, کچھ بھی ہو, خالی موبائل ہونا لوگوں کو. تو جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کا انٹرٹینمنٹ ہے لیکن طبیعتوں کے اندر وحشت ہے, سکون نہیں. آدمی جتنا تفریح کا عادی ہوتا جائے گا, ایک اس کا مقام اور اتنا ایک ایسے اس پہ آ جاتا ہے لیول پہ, اس کے بعد تفریح اس کو مزہ نہیں دیتی. ایک طبیعت ہے. آپ یورپ کی مثال لے لیں, آج دیکھ لیں وہاں ترقی جو ہو گئی ہے, تفریح کا جو سامان ان کے پاس موجود ہے, وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی طبیعتوں میں وحشت ہے, اس واسطے کہ وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں, اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں. اور اطمینان صرف اور صرف اللہ کی یاد میں, اللہ کی اطاعت میں ہے, درود میں ہے, نعت میں ہے, خیر اور بھلائی کے کاموں میں. اس کے علاوہ خوف ہمیشہ لگا رہتا ہے مجرم کو, کیونکہ گناہگار کیا ہے, مجرم ہے. تو اب ایک شخص سے چوری کر دیا تو اس کو پولیس کا ہمیشہ خوف نہیں رہتا, کب آ کے ہاتھ ڈال دیتی گی. ایک شخص ڈاکہ مار کے مال جمع کر کے رکھا ہے تو اس کو ہمیشہ خطرہ رہتا, کب دھاوا پڑتا کی, کب ریڈ پڑتا کی. بلکہ تو ایسے ہی گناہگار آدمی کو بھی ہمیشہ خوف رہتا, مطمئن نہیں رہتا. ایک اس کا جو ہے نقصان یہ ہے گناہ کے اثرات کا. تیسرے معاملات میں تنگی ہو جاتی ہے انسان کے لیے, ہمیشہ ہر معاملے میں تنگی. قرآن مجید میں آیا ہے جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. وہاں سے اس کے لیے اس کی آسانیاں پیدا ہوں گی کہ جو سبب یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے کام نہیں آئے گا, وہ سبب اس کے کام آ جائے. اسی طرح جسم اور دل کی کمزوری ہوتی ہے گناہ سے. انسان کا جسم بھی کمزور ہوتا ہے, دل بھی کمزور ہوتا ہے. جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں آپ دیکھیں ان سے کوئی بڑے کام ہو نہیں پاتے, ان سے کوئی بڑی مہم طے نہیں ہو پاتی. گناہوں کی وجہ سے ان کے اندر پست ہمتی پیدا ہو جاتی ہے. اور ایماندار, دیندار, اطاعت گزار جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کے اندر جوش ہوتا ہے, ہمت ہوتی ہے, بامقصد اس کی زندگی ہوتی ہے. اسی طرح اور نقصان کیا ہے, اطاعت سے محروم ہو گیا, کیونکہ لازمی بات ہے کہ جب گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کرے گا نا, تو وہ اللہ کے اطاعت کہاں کر رہا ہے, اطاعت سے دور ہوتا جائے گا. عمر میں اس کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. اور ایک اس کا عذاب ذلت اور رسوائی. دنیا میں بھی کبھی دیکھیں آپ کے گناہگار جو آدمی ہوتے ہیں ذلیل ہوتے ہیں, شرابی ہے, زانی ہے, چور ہے, قاتل ہے, لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کیا, ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, حقیر جانتے ہیں. تو دنیا میں بھی رسوائی, آخرت کی رسوائی اس سے بڑھ کر ہے. ساری دنیا کے جب لوگ جمع ہوں گے ان کے سامنے ظاہر کیا جائے گا یہ قاتل تھا, یہ زانی تھا, یہ مشرک تھا, یہ فلاں تھا, جو بھی اس نے کیا ہے. وہاں کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے بڑی ہے. تو گناہگار کا ایک جو ہے عذاب یہ ہے کہ اس کو رسوائی اس کا مقدر بنے گی. اور نحوست زندگی میں گناہ کے سبب کیا ہوتا ہے, برکت چلی جاتی ہے. تو لازمی بات ہے نحوست ہوتی ہے. تو نحوست سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر ہر معاملہ تنگ ہو جاتا ہے, اس کے لیے سکون کے راستے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ چند جو ہے محرومیاں ہیں اور چند نقصانات ہیں جو گناہ کا سبب ہے. علماء نے اس سے بھی زیادہ لکھے ہیں. اب آئیے گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ انسان توبہ کرے. اور توبہ صرف زبان سے استغفار پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, بلکہ توبہ کی اصل ہے پشیمانی. انسان کو شرمندگی ہے اور یہ کام اس کو روز کرنا چاہیے اور بہت زیادہ سب سے یہ کام کرنا چاہیے اس کو کہ انسان جو ہے اللہ کے حضور میں روزانہ توبہ کرے. توبوا الی اللہ جمیعا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سب توبہ کرو. ہر ایک کو حکم ہو رہا ہے, مسلمانوں میں ہر ایک کو یہ حکم ہے توبوا الی اللہ جمیعا, سب کے سب توبہ کرو. تو ہم کو روز توبہ کرنا چاہیے. تو اس سے انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے. آج یہ حال ہو گیا ہمارا, ہم اپنے آپ کو گناہگار مانتے ہی نہیں ہیں, مجرم مانتے ہی نہیں ہیں, غلط مانتے ہی نہیں ہیں. ہر شخص کو دیکھو, اگر آپ اس کو اگر اصلاح کے لیے تنقید کریں کہ بھائی یہ غلطی تم سے ہو رہی ہے, تو وہ آپ کے 10 گناہ گنا دے گا, آپ کے 10 خرابیاں گنا دے گا. جاننا چاہیے, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں پر توبہ کرتا جائے تو وہ صغیرہ بن جائیں گے, چھوٹا ہو جائے گا اس کا گناہ, اس کا حجم گھٹ جائے گا, اس گناہ کا اس کا قصور کم ہو جائے گا. بڑے گناہوں پر توبہ کرے اور چھوٹے گناہوں پر توبہ کرے, تو چھوٹے گناہوں پر اصرار کرے تو وہ بڑا بن جائے گا. یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ کو آدمی لٹ لیتا نا, کیا ہوتا ہے اس سے, تو وہ گناہ اس کو کیا کرتے ہیں, بڑا گناہ بنا دیتے ہیں. اور بڑے گناہ پر استغفار اور توبہ اس کو چھوٹا بنا دیتے ہیں. اس لیے ہم کو گناہ سے اگر بچنا ہے تو ہمیشہ استغفار اور توبہ کی عادت ڈالنی چاہیے. دوسرے یہ ریاضت کی عادت ڈالے. ریاضت یعنی انسان نمازیں پڑھے, ذکر کرے, تلاوت کرے, روزے رکھے,
محنت کرے، اپنے نفس کو وہ قابو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہے۔ تیسرے یہ خواہشات کی مخالفت کرے، ہر خواہش کو پورا کرنے نہیں جانا۔ اچھے کپڑے پہننا دل بورا، بس کیسا بھی پہنتا ہوں، پیسے نہیں ہے کریڈٹ کارڈ سے لیتا ہوں، قرض لیتا ہوں، فون ہونا ہے نہیں ہے میں کیسا بھی لیتا ہوں، میرے کو یہی فون ہونا، اوقات نہیں ہے نہیں میں پورا کرتا ہوں، سب کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں، میں کیوں محروم رہوں، گھر نہیں ہے کرائے کے گھر میں کب تک مروں گا، کوشش کرو بناؤ، لیکن قرضے لے کے ڈبا کے دھوکے بازیاں کر کے اگر کوئی اپنی خواہش کی تکمیل کر رہا ہے تو ویسا شخص جو ہے بہت مشکل میں ہے۔ تو ہمیشہ خواہشات کی مخالفت کی جن کو عادت ہوتی ہے وہ گناہوں پر قابو آسانی سے پا سکتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، برے لوگوں کی صحبت آدمی کو گناہ گار بنا دیتی ہے، گناہ اس کے لیے معمولی چیز بن جاتا ہے، یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے عادی ہو جاتا ہے، اس کو غلط ہی نہیں دکھتا۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے تو جیسے کپڑا سفید ہو تو اس پہ تھوڑا بھی میل لگ جائے تو معلوم ہو جائے، کالے کپڑے پہن لیے تو میل لگا تو دیر تک نہیں معلوم ہوتا، بو آنا، کپڑوں میں سڑن پیدا ہونا تو معلوم ہوتا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت کی مثال سفید کپڑے کے مانند ہے کہ ذرا سا بھی اس پر کوئی میل لگے تو اندازہ ہے، ذرا بھی غلط کرے تو پتہ چلتا ہے، کیونکہ اچھے ساتھی آپ کو ہمیشہ آگاہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ نیکیوں کی راہ پہ چلتے رہتے۔ پانچویں یہ کہ اطاعت و فرمانبرداری کی عادت ڈالیں، نافرمانی کی نہیں، اور چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑے نہیں، اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہ کریں۔ چھوٹی نیکی کو یہ سمجھ لو کہ اگر آپ کرتے رہیں گے تو بہت بڑی آپ کے نامہ اعمال میں پڑھنے میں بہت بڑی نیکی بن جائے گی، اور چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ پہاڑ بن جائے قیامت کے دن آپ کے لیے۔ اس لیے اطاعت اور فرمانبرداری کی عادت ڈالیں۔ اور آخری کام یہ کہ ہمیشہ تحصیل علم میں، علم حاصل کرنے میں مشغول رہیں۔ انسان جب اچھے کاموں میں لگا رہتا ہے، ذکر کر رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے، تو اتنی دیر تک وہ برائی سے بچا رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اس واسطے یہ چند جو ہے طریقے ہیں گناہوں سے جو ہے بچنے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک حقیقی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں آپ کے حضور میں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائیے۔ آپ کی توفیق کے بغیر مولا گناہ سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم کو نیک توفیق نصیب فرمائیے، اپنے نیک بندوں میں ہم کو شامل فرمائیے، اپنے نیک بندوں کی صحبتیں ہم کو نصیب فرمائیے، بری صحبتوں سے ہم سب کو بچائیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی بخشنے والے ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے غفور ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، تنہائی میں آپ کے حضور میں گڑانے والا ہم کو بنا دیجیے۔ اے اللہ ایسی آنکھیں نصیب فرمائیے جو آپ کے خوف سے رونے والی ہیں، ایسا دل نصیب فرمائیے جو آپ کی جو ہے نافرمانی سے گھبرانے والا ہے۔ اے اللہ ہم کو ایسے اعضاء نصیب فرمائیے جو آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ میرے جد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جو صاحبزادے و شہزادے ہیں قطب الہند غوث دکن سیدنا امیر شجاع الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے، ان کا عرس شریف انشاءاللہ تعالی 23 اگست بروز منگل منایا جائے گا۔ شام 4 بجے بارگاہ شجاع عیدی بازار سے جلوس صندل برآمد ہو کر قریب میں حضرت کی بارگاہ ہے وہاں پہنچے گا، اور وہاں قرآن خوانی، ختم قرآن فاتحہ خوانی ہوگی، مراسم انجام دیے جائیں گے، اور بعد نماز مغرب 23 تاریخ بروز منگل محفل نعت پاک و میلاد خوانی ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ آپ تمام اس میں شرکت سے فیض یاب ہوں۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الورى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه النجباء. أما بعد فأوصيكم عباد الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم منه بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف ورب حليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر. أما بعد عباد الله، اتقوا الله من سمع اللغو وفضول الخبر. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام، وصل عليه على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا منهم على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، وعلى ولده السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه المعظمين عند الله والناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتبع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.